باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین طاسین میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کے احکام اور مضامین نہایت ہی واضح ہے۔ یہاں سے سورہ قصص شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ صورت مکہ اور رابغ کے بیچ میں نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو رابغ کے مقام پر پہنچے۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کا نام رابغ ہے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو آپ کا وطن یاد آتا ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ بتائیے کس کو اپنا وطن یاد نہیں آتا ہے؟ اپنے وطن کی تو مٹی بھی یاد آتی ہے، اور پھر وطن بھی کیسا، مکہ جیسا وطن، اور پھر جس میں کعبۃ اللہ ہے تو وطن کیسے یاد نہیں آئے گا؟ تو اس پر حضرت جبرائیل امین نے یہ پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ فتح مکہ ہوگا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اور پھر آپ کا اس پر قبضہ ہوگا۔ اور اس صورت کی آخر میں ایک آیت آ رہی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اور بشارت اور خوشخبری ہے اس تعلق سے کہ بے شک اس نے آپ کے اوپر حکم بھیجا، یعنی قرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور یقیناً ہم تجھ کو تیری پہلی جگہ پر لوٹانے والے ہیں۔ یعنی اس کا وعدہ کر لیا گیا اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ہم آپ کے پچھلی جگہ پر لوٹانے والے ہیں، یعنی مکہ فتح ہوگا اور آپ کا غلبہ ہوگا اس پر، اور آپ کو قبضہ دے دیا جائے گا، اور پھر دوبارہ آپ اس مقام پر لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو وہیں پر خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ایک صورتوں میں آ چکے ہیں۔ اس کے معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کے مضامین انتہائی واضح ہیں، کھلے کھلے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اس صورت کا نام سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص کا مطلب یہ ہے کہ قصہ، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بعض صورتوں میں آیا، نحن نقص علیک احسن القصص۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ ہم جو ہے ایک اچھا اور بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ قصہ، تذکرہ، واقعے کو کہتے ہیں قصص، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر ان کا بچپنا اور جوانی، اور پھر نکاح کے واقعات، اور پھر فرعون کے ساتھ معاملات، اور پھر آخر میں قارون کے ساتھ کے جو معاملات ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا ہی پورا واقعہ اس میں آیا ہے۔ اس تعلق سے اس لیے جو ہے اس کا نام سورہ قصص ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کے لیے ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ صحیح حالات سناتے ہیں تاکہ اہل ایمان نصیحت حاصل کریں۔ اس میں ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے لیے نصیحت کے پہلو ہوتے ہیں ان واقعات میں، اور عبرت کے پہلو ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شک و شبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک زبردست جو ہے بات ہوتی ہے اس میں کہ ہزاروں سال، صدیوں پرانی جو واقعات ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من و ان بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دی جا رہی ہے، اور آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، ورنہ کوئی اور جو ہے یہ بات بتانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ان کفار کے لیے، منکرین کے لیے تھا جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیئا یستضعف طائفة منهم
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ فرعون نے سرزمین مصر میں سر اٹھایا ہے، یعنی باغیانہ روش اختیار کر رکھی ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس قدر کمزور کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا ہے اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو خدمت و تعایش کے لیے زندہ رہنے دیتا ہے۔ واقعی وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں 2 قومیں آباد تھی۔ ایک وہ قوم تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، تو اس طریقے سے اس قوم کا نام بنو اسرائیل کہا گیا، بنی اسرائیل۔ اور دوسری قوم وہ تھی جو فرعون کی قوم تھی، قبطی قوم جسے کہا جاتا تھا۔ فرعون کی قوم حکمران تھی اور جو ہے بنی اسرائیل کو انہیں آزمائشی طور پر ان کا جو ہے آزمائش کا امتحان چل رہا تھا اور ان کو جو ہے ظلم کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر وہ مظلوم قوم تھی اور ان کو جو ہے غلام بنا کر رکھ دیا گیا تھا اور ان کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی تھی۔ اور جو دوسری قوم تھی قبطی قوم تھی۔ تو فرعون اس وقت بڑا سرکش ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانا چاہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا معبود ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو قوم کمزور ہے اس کو جو ہے اوپر اٹھایا جائے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ احسان کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس قوم کو فرعون کی جو قوم تھی اس نے کمزور کر کے رکھ دیا تھا اور یہ کرتا تھا کہ اس کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو اپنے کام کے لیے جو ہے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس وجہ سے کرتا تھا کہ نجومیہ نے اس کو ایک اطلاع دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا اور اس کی حکومت کو جو ہے اس تباہ و تاراش کر دے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو میں قتل کرا دوں گا اور لڑکیوں کو کام کاج کے لیے جو ہے زندہ رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے چاہا کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہیں قیادت و رہنمائی عطا کریں اور ملک کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ملک میں انہیں اقتدار بخشیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کمزور ترین قوم کو جو ہے انتہائی اچھی قوم تھی، کیونکہ ان میں جو ہے بہت سے انبیاء کرام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھی، تو ان کو جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیا گیا تھا، کمزور کر کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کرنا چاہا اور ان کو مشارق و مغارب کا مالک بنا دیا اور ان کو حکمران بنا دیا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں تمکنت بخشی اور ان کو اقتدار اور قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى۔ سورہ اعراف پارہ 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے وارث بنا دیا ان کو مشارق و مغارب کا، اور جو ہے انہیں پیشوا اور اقتدار اور امام بھی بنا دیا دین کا۔ اس طریقے سے ہر قسم کی نعمت سے ان کو نواز دیا گیا اور ان کو اقتدار دے دیا گیا، حکومت اور دے دی گئی اور ان کو جو ہے امام اور پیشوا اور مقتدی بھی بنا دیا گیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں دنیا کی اور زمین کی جو ہے تمکنت ان کو بخش دی گئی۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھائی جن سے وہ خوف کھائیں۔ اور فرعون اور اس کا وزیر جس کا نام حامان تھا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جس سے ڈر رہے تھے، جس کا خدشہ تھا ان کو، جس سے خوف کھا رہے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ فرعون اور اس کی سلطنت اور اس کے لشکر کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لا دی اور ان کے خدشے کو، ان کے خوف کو سچ کر کے دکھا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر جب تم کو اس کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا تو اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے
پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبروں کے زمرے میں شامل کریں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ الہام کیا جاتا ہے، جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آ کر وحی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ وحی نہیں ہے، بلکہ الہام کے ذریعے سے دل میں بات القاء کی جاتی ہے۔ ایسا ہی کیا گیا کہ اس بچے کو آپ دودھ پلاتے رہیے اور بالکل خوف نہیں کرنا اور رنج و غم نہیں کرنا، اور جو ہے جب اس بات کا خدشہ ہو جائے کہ اس کے آدمی آ رہے ہیں حکومت کے، تو آپ اس کو ایک تابوت میں بند کرنا اور جو ہے اس کو دریا میں ڈال دینا، اور اس بات کے تعلق سے جو ہے فکر مند نہیں ہونا کہ وہ بچہ کا کیا ہوگا، پانی میں ڈوب جائے گا یا مر جائے گا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شروع سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ سب سے پہلے جب حمل کا دور تھا تو اس وقت بھی ان کے ماں کے اوپر ایسے آثار پیدا ہونے نہیں دیے حمل کے کہ فرعون کی طرف سے جو دائیاں مقرر تھی کہ گھر جا کر دیکھتی تھی کہ کہیں کوئی عورت کو کوئی حمل تو نہیں ٹھہرا ہے۔ اس کے بعد پھر ولادت کے بعد کا جو مسئلہ تھا، وہاں پر تو جو ہے پھر سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی ہرکارے فرعون کی اور حکومت کے آ کر دیکھتے تھے کہ کہیں پر بچہ اگر پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ فرما دیا کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا خدشہ ہو جائے تمہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو تم اس کے بارے میں ذرا بھی خوف نہیں کرنا، اس کو صندوق میں بند کرنا اور دریا میں ڈال دینا۔ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا کہ نجومی کے طرف سے جو ہے اس کو جو اطلاع ملی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو ہے تیری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا، تو وہ اس احمق کو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے تھا کہ اگر یہ واقعی میں نجومی اور کاہن صحیح کہہ رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اگر ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر نجومی اور کاہن غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ ہی ہونے والا نہیں تھا کہ بچوں کو قتل کرا کے۔ لیکن وہ جو ہے مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ سارے بچے ختم ہو جانے لگے، یعنی ایک پہ ایک مارے جا رہے ہیں روزانہ، جو ہے بچے لڑکے جو قتل کر دیے جا رہے تھے۔ تو اس کے لوگوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ اب جو ہے بنی اسرائیل میں بچے ختم ہو جائیں گے تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، اور ان کی نسل اب جب ختم ہو جائے گی تو پھر مشقت والے کام تو ہم کو ہی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ جا کر فرعون کو جو ہے مشورہ دیے اور ان کو یہ بات بتائے کہ ایسا کرنے سے تو جو ہے ساری نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے پھر سے ایک نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو نہیں مارا جائے گا اور 1 سال جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو پہلے جس سال نہیں مارا جانے کا جو سال تھا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں نے قتل کر دینے کا سال تھا بچوں کو، اس سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ جس بچے کے لیے جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس کی ایسی حفاظت فرما رہے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اسی کے محل میں پال رہے ہیں اور پرورش کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے تسلی دینے کے بعد 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے۔ ایک یہ کہ آپ غم نہ کرو، ہم اس کو، آپ کے بچے کو آپ کے پاس لوٹا دیں گے بہت جلد، اور پھر اس کو جو ہے نبیوں میں شامل کریں گے، اپنے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ 2 وعدے فوراً اسی وقت کر دیے گئے تھے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِعِينَ۔ تو فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے رنج و غم و افسوس و حسرت کا باعث بنے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کی فوج نے اس معاملے میں غلطی کی۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ جب بچہ محل میں لے جایا گیا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ وہ تو انجام سے بے خبر تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بچے کو وہیں پر لے جا کر پہنچا دیا گیا جو اس کا دشمن تھا، یعنی اس کے محل کے پاس سے بھی جو ہے دریائے نیل کی ایک نہر گزرتی تھی، تو وہاں پر جیسے ہی وہ صندوق گیا
اس محل کے جو ہرکارے تھے، جو کارندے تھے، جو نوکر چاکر تھے، وہ اس کو نکالے اور نکال کر محل میں لے کر چلے گئے۔ تو فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا صندوق کھول کر کے اس میں ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، اور جس کو دیکھتے ہی جو ہے پیار آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی حسین یعنی خوبصورت صورت موسیٰ علیہ السلام کی بنائی تھی، تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے التجا کی اور درخواست کی کہ اس بچے کو مت قتل کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ بخش ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس طریقے سے اس نے فرعون کو راضی کر لیا کہ اس کو نہ ماریں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إن كادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بچے کی جدائی اور مختلف خیالات سے بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، تاکہ ہماری حفاظت کا انہیں پورا یقین ہو جائے۔ اور بچے کو پانی میں ڈال دینے کے بعد ماں کا کیا حال ہوگا بتائیے، کہ وہ بے قرار اور بے چین ہو گئی، اور بس ایسا تھا کہ وہ جو ہے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی، اور پھر ظاہر کر دیتی تو پھر وہ بچہ بچ نہیں پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کو رکھنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان کو یقین دلا دیا، اور پھر ان کو صبر آیا، اس وجہ سے جو ہے وہ پورے یقین کے ساتھ جو ہے بیٹھی رہی۔ وقالت لأختہ خصیہ فبصرت بہ عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور اس عورت نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو اسے دور سے دیکھتی رہے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بے خبر تھے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کہ دریا کے کنارے کنارے جا اور دیکھتی جا کہ یہ صندوق کہاں پر جاتا ہے۔ وہ جا رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ وہ صندوق جو ہے فرعون کے محل میں پہنچ گیا، وہاں پر اس کو لے جا کر جو ہے کھولا گیا، اور اس کے بھائی کو وہاں پر جو ہے رکھنے کے تعلق سے مشورے ہو رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔